اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کو تشریف لے گئے. ہم کہتے ہیں بالکل یہ برحق ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج میں تشریف لے گئے. ہے جی کیسے گئے؟ ان کا رات کو گئے. کہاں سے گئے؟ قرآن کہتا ہے شہر مکہ سے گئے, مسجد حرم سے گئے, مسجد اقصی تک گئے, پہلے آسمان پہ گئے, دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک گئے, اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک گئے, عرش اعظم سے اوپر گئے, اور لا مکان تک گئے. جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک مصطفیٰ تشریف لے گئے. اب لوگ کہیں گے دیکھو اچھا خاصا سفر تو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک ہے, اور پھر وہاں سے آسمان پہلا کتنا دور ہے, پھر آسمان کی موٹائی کتنی ہے, پھر دوسرے آسمان کا کتنا سفر ہے, پھر مشاہدات قدرت بھی آقا کریم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمائے. پہلے آسمان پہ کیا تھا, دوسرے پہ کیا تھا, تیسرے پہ کیا تھا, چوتھے پہ کیا تھا, بے نمازیوں کی سزا کیا تھی, زناکاروں کی سزا کیا تھی, پاپیوں کی سزا کیا تھی, چغل خوروں کی سزا کیا تھی. یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا. جہنم کے عذاب کو دیکھا, جنت کی برکات کو دیکھا, جنت کی نعمتوں کو دیکھا, جنت کی بہاروں کو دیکھا, اور جنت کے اندر کس بندے کو کیا مل رہا ہے یہ سب کچھ مشاہدہ کیا. قرآن کہتا ہے یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر کے تشریف لائے. لیلم, ایک لمحے میں. کتنی دیر میں؟ بولو بولو کتنی دیر میں؟ ایک لمحے میں. اب ظاہری جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بینا نہیں دی ہے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت سے جن لوگوں کو محروم رکھا ہے, وہ سفر معراج کے اوپر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک چلے جائیں. جبریل امین بھی آئے, حضرت میکائیل بھی آئے, جناب اسرافیل بھی آئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ بھی چاک ہو, اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل بھی دیا جائے, جنت کے برتن بھی دنیا کے اندر آ جائیں, آب زمزم سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک دھویا جائے, پھر اسے درست بھی کیا جائے, پھر جنت کی سواری بھی آ جائے, پھر حضور اس کے اوپر سوار بھی ہو جائیں, پھر وہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی تک تشریف لے جائیں, اور مسجد اقصی میں سارے نبی تشریف لے آئیں. سارے نبی تشریف لے آئیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امامت بھی فرمائیں, اور امامت فرمانے کے بعد یہ اتنا بڑا سفر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کر کے واپس تشریف لے آئیں. اور قرآن کہتا ہے رات کے ایک معمولی سے لمحے میں, چھوٹے سے لمحے میں. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ بات بولو بولو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ بات عقل میں نہیں آتی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے, جو حضور کا سفر معراج ہے, اسے معجزہ کہتے ہیں. بولو کیا کہتے ہیں, بولو بولو کیا کہتے ہیں, معجزہ کہتے ہیں. اور معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے جو عقل میں نہ آئے. معجزہ کس کو کہا جاتا ہے؟ بولو بولو معجزہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں, جو عقل میں نہ آئے وہ معجزہ ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا شان عطا فرمائی ہے؟ شہر مکہ ہے. حبیب یمنی کو کفار مکہ لے کر کے آئے, کہا ان سے گفتگو کیجئے. کہا کریں گے. رات کا وقت ہے, مکہ کے بڑے بڑے جتنے بھی لوگ تھے سرداران مکہ اکٹھے ہوئے. جبل ابی قبیس کے اوپر گئے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حبیب یمنی نے عریضہ پیش کیا. یہ اس وقت چاند اتنا زیادہ چمک رہا ہے, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں ذرا اس کے 2 ٹکڑے کر دیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک انگلی سے اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, مجھے بتائیے کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیاسے ہو گئے, اور سفر ہے, کنواں پاس نہیں ہے, کوئی انتظام نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا, ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اب یہ بات عقل میں آتی ہے تو لوگ کہیں گے نہیں. ہم کہہ رہے ہیں جو بات عقل میں نہیں آتی اسی کو معجزہ کہتے ہیں. جو بات عقل میں نہیں آتی اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اور پھر ہمارے نبی سراپا معجزہ ہیں. باقی انبیاء معجزہ لے کر کے آئے, آمنہ کے لال معجزہ بن کر کے آئے ہیں.